ہم ووٹ کو بیچ کے ایمان کا سودا نہ کریں. علاقے کے لوگ بیٹھیں، سوچیں اور ایک ہو کر متفق ہو کر فیصلہ لیں. ووٹ کو ضائع نہ کریں. جی ہاں، اگر امت ایک ہو جائے اللہ کے فیصلے ضرور اتریں گے. اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کیا کرو کہ ہم اس سے ہیں ہم اس سے ہیں. امت یہ ایک پلیٹ فارم پر جب تک نہیں آئے گی کامیابی نہیں ملے گی، فتح نہیں ملے گی. اگر ہم جھگڑتے رہیں گے، ہم بٹ کر رہیں گے، ہم ٹکڑیوں میں الگ الگ ہو کر رہیں گے. میرے رب نے یہ بات واضح طور پہ قرآن میں ذکر کر دیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم بزدل ہو جاؤ گے، اندھیرے سے بھی تمہیں ڈر لگنے لگے گا، تمہارے سائے سے بھی تمہیں ڈر لگنے لگے گا. اگر تمہارے مکان پہ اگر یہ الو آ کے بیٹھ جاتا ہے اس سے بھی تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تم سوچ رہے ہوگے کہ ہم کروڑوں پہ ہیں، ہم لاکھوں میں ہیں. تمہارے ان لاکھوں میں اور کروڑوں میں ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آج یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، یہ پکار ہے ہمارے لیے کہ امت یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، ایک چین کی طرح، ایک سرکل کی طرح ہم جڑ جائیں. ورنہ آنے والے وقت میں ہم پکار رہے ہوں گے مدد کے لیے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. میری بیوی اس وقت پریشانی میں ہے، میرا بچہ پریشانی میں ہے، میرا باپ پریشانی میں ہے. کوئی ہماری پکار کی طرف آواز نہیں دے گا، ہمیں پاؤں میں رون کر چلے جائے گا، ہماری طرف نظر تک اٹھا کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. آج ہم اپنی انا کی خاطر اور اپنے وہ چند سکوں کے خاطر اپنے آپ کو اگر بیچ دیں گے، آنے والی نسل کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی. ہم اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا پانے کے لیے کام کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کریں. میرا رب اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو، اے میرے رب تیری امت کو جوڑنے کا کام کر کے آئے، تیری امت میں اتحاد پیدا کرنے کی میں نے پوری کوشش کی تھی. یہ اگر ہم جواب دینے کے قابل بننا ہے، آج ہم کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، کوشش کرنی ہے. ورنہ ہماری بیٹی کی عزت عفت محفوظ نہیں ہوگی. باپ کے سامنے بیٹی کی عزت لٹ رہی ہوگی، باپ کچھ کر نہیں پائے گا. بیٹے کے سامنے ماں کی عزت لوٹی جا رہی ہوگی، بیٹے کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ماں کی عزت لٹنے سے بچا لے. اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ سمجھ دے دے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی یہ سمجھ دے دے. جب حالات سنتے ہیں کہ بہت سارے احباب، جی ہاں، اپنا ووٹر آئی ڈی دے کے سفروں پہ نکل جاتے ہیں، دوسرے مناظر دیکھنے کے لیے چلا جاتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ میرے نبی کی امت ایسے کیسے کر سکتی، ایسے کیسے سودا کر سکتی ہے. نہ نہ نہ، آج جگانے کی ضرورت ہے، جگانے کا کام نوجوان کر سکتا ہے. نوجوان کھڑا ہو گیا، یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہماری تقدیر کو بھی بدل دیں گے. اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو قوم کا نوجوان کھڑے ہو کے صحیح فیصلے لینے کی ضرورت ہے، یہ مشورے لینے کی ضرورت ہے، مشورے کرنے کی ضرورت ہے اور مشورے پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اب بالکل چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس وجہ سے میں پورے ہی ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے بھی یہ بار بار گزارش ہو رہی ہے، لیکن وہ بات عوام تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو اس وقت آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری پولنگ زیادہ ہو اور ہماری پولنگ متحد ہو اور ہماری پولنگ بالکل پیسوں کے لیے نہ ہو، بلکہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم صدق دل کے ساتھ ان کاموں کو انجام انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اس مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔